جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا میرے کانوں کے اندر آواز آئی، ابشری بالولد العتیق، فرمایا آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری ہو جو بڑی عظمت والا ہے، جو بڑی شان والا ہے۔ اسمہ فی السماء صدیقی، اس کا نام آسمانوں کے اندر صدیق ہے۔ وفی الغار بمحمد الرفیقی، اور یہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار اور مزار کا ساتھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اس پوری امت کے اندر تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اللہ کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ مقام والے ہیں، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں اللہ رب العالمین نے نبوت کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اللہ نے صداقت کی بھی حفاظت فرمائی۔ جس طرح اللہ نے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر موت تک اللہ نے نبوت کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اللہ نے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر موت تک اللہ نے صداقت کی بھی حفاظت فرمائی۔ جس طرح اللہ نے نبوت کی تربیت فرمائی، اللہ نے اسی طرح صداقت کی بھی تربیت فرمائی۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے نبوت کے اوپر نظر کرم فرمایا، اسی طرح اللہ نے صداقت کے اوپر بھی نظر کرم فرمایا۔ اللہ نے جو اوصاف نبوت کو عطا فرمائے، اللہ نے وہی اوصاف صداقت کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر ہے، ایسے تو نہیں ہمارے اکابرین کہتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یارانہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ اکبر ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب بحیرہ راہب سے جا کر ملاقات ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کے لگ بھگ لکھی ہے، خواجہ ابو طالب کے ساتھ سفر شام کے اوپر تجارت کے لیے تشریف لے گئے، بحیرہ راہب کے کہنے کی وجہ سے واپس آئے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس سفر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ موجود تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، فرمایا کہ سیدنا، کیونکہ وہ بہت بڑے مورخ تھے، ان کی بات اتنی حجت اور پختہ ہوتی تھی کہ وہ عام بات نہیں کر دیتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، فرمایا اس کا انتظام کرنے والے، یہ رشتہ کروانے والے اور رشتے اس سے شادی کا خرچہ کرنے والے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن تعلق پہلا ہے، تعلق بھی اتنا کہ زبردست تعلق ہے۔ فرمایا جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن اور شام کے سفر کے اوپر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، لمبا واقعہ ہے، میں واقعے کی طرف نہیں آتا۔ جب یہ واپس لوٹے، منڈی کے اندر پہنچے، کفار مکہ، قریش مکہ اکٹھے ہو گئے، ساتھ مل گئے، منڈی کے اندر بھی کاروبار ہو رہا ہے، کہنے لگے ابو بکر تجھے نہیں پتا، کہنے لگا کیا بات ہے، کہا تیرے یار محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، تیرے یار نے تو کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت عطا فرما دی ہے، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر صدیق قریش مکہ کہنے لگے یہ سمجھدار آدمی ہے، محمد بن عبداللہ کا یار ہے، ان کا تعلق دار ہے، ان کا وفادار ہے، ان کے ساتھ ان کا یارانہ ہے، یہ فوراً کہہ دے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا میں جا کر تصدیق کر کے آتا ہوں، میں جا کر پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس انتظار کے اندر تھے کہ آپ واپس آ جاؤ، ہم آپ کو یہ بتائیں، اس کے بعد کوئی لاہ عمل بتائیں۔ وہاں صدیق ان کو کوئی جواب نہیں دیا، کاروبار چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، کپڑے چھوڑ دیے، وہاں بیپاریوں کو چھوڑ دیا، تاجروں کو چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، پہنچے سیدھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के दर दौलत पर अल्लाहु अकबर जाके अर्ज़ किया, मैंने सुना है कि आपने ऐलान नबूवत कर दिया है, मैंने सुना है अल्लाह ने आपको नबी बना दिया है। मुझे अभी अभी मंडी के अंदर बताया, फरमाया हाँ सिद्दीक, मुझे अल्लाह ने नबूवत अता फरमा दी है। या रसूल अल्लाह, अगर आपको अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई तो ये ग़ुलाम हाजिर है, बताओ क्या हुक्म है? फरमाया अल्लाह को एक मान लो, मुझे अल्लाह का नबी मान लो। मान लिया, अब आगे मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? फरमाया सिद्दीक, जो मेरा काम है वही तेरा काम है। जिस तरह मैं लोगों को दीन की तरफ बुलाऊंगा तू भी बुलाएगा, मैं लोगों को तौहीद की दावत दूंगा तू भी लोगों को तौहीद की दावत देगा। अल्लाहु अकबर। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर लोग मुझसे पूछें, अगर लोग मुझसे दलील मांगे तो मैं क्या कहूँ? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ सिद्दीक, अभी अभी तो यमन के अंदर कबीला अज़द के एक बहुत बड़े पादरी से मिल के आ रहा है, एक राहिब से मिल के आ रहा है, एक बुजुर्ग अल्लाह वाले से मिल के आ रहा है। या रसूलुल्लाह, वो तो मैं मिल के आ रहा हूँ, आपको इसकी कैसी खबर? फरमाया, मुझे उसने खबर दी जो 1,24,000 कमो बेच अल्लाह के नबियों के पास आते थे। हज़रत जिब्रील अमीन मेरे पास आए, उन्होंने आकर मुझे वो सारी की सारी इत्तला और सारी खबर दे दी जो तुझे उस यमनी बूढ़े के साथ, बुजुर्ग के साथ तेरी मुलाकात हुई थी। अल्लाहु अकबर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़े। कलमा पढ़ने के बाद मैं दावे से कहता हूँ कि पूरी की पूरी इस्लामी तारीख़ के अंदर कोई एक अहम वाक़या साबित नहीं कर सकते जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मौजूद ना हों। तो इसीलिए हमारे अकाबरीन क्या कहते हैं कि मुस्तफ़ा के हम सफ़र, बुलंद आवाज़ से बोलो, अल्लाह ने जिसको ज़ुबान दी सारे बोलो मुस्तफ़ा के हम सफ़र। अब मैंने आगे कहते जाना है, आज जिसको समझ आए वो कहेगा अबू बकर मक्के के अंदर मुस्तफ़ा के हम सफ़र, मदीने के अंदर मुस्तफ़ा के हम सफ़र, नमाज में मेरे आका के हम सफ़र, जिहाद में मेरे आका के हम सफ़र, मस्जिद नबवी में मेरे आका के हम सफ़र, मक्का बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मेरे आका के हम सफ़र, ग़ज़वा बदर में मेरे आका के हम सफ़र, ग़ज़वा उहद में मेरे आका के हम सफ़र, ग़ज़वा अहज़ाब में मेरे आका के हम सफ़र, ग़ज़वा हुनैन में मेरे आका के हम सफ़र, ग़ज़वा तबूक में मेरे आका के हम सफ़र, फ़तह मक्का के मौके पर मेरे आका के हम सफ़र, मज़ार के अंदर मेरे आका के हम सफ़र, गार के अंदर मेरे आका के हम सफ़र, आज भी रोज़े रसूलुल्लाह में मेरे आका के हम सफ़र। अल्लाह की कसम मुझे कहने दो, मैदान महशर में भी मेरे आका के हम सफ़र, बुलंद आवाज़ से पुल सिरात पे भी मेरे आका के हम सफ़र, हौज़ कौसर पे भी मेरे आका के हम सफ़र, अल्लाह की दरबार में भी मेरे आका के हम सफ़र, जन्नत में भी मेरे आका के हम सफ़र, बुलंद आवाज़ से जन्नत में भी मेरे आका के हम सफ़र। जो जन्नती मानता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, वो बुलंद आवाज़ से कहे जन्नत में भी मेरे आका के हम सफ़र। अल्लाह की कसम ये हमारा अकीदा है, आल सुन्नत वल जमात का अकीदा है। आज आपको लोग कहेंगे, तरह तरह की बकवासें करेंगे, अल्लाह का वास्ता है किसी की बकवास में ना आना, किसी की बात न सुनना। हमने सुना है, किताबों के अंदर पढ़ा है कि जिसने भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी यार को ऊपर तबर्रा किया, किसी दिलदार के ऊपर तबर्रा किया, किसी भी साथी के ऊपर ज़बान दराजी की, कोई बकवास की, या तो वो दुनिया के अंदर ही अल्लाह ने उसकी शक्ल तब्दील कर दी या कब्र के अंदर पड़ते ही उसकी शक्ल तब्दील हो गई। मैं इस किताब के अंदर मुताला कर रहा था, एक अल्लाह वाले कहते हैं हम 3 आदमी सफ़र कर रहे थे यमन की तरफ। कहने लगे हमारे साथ एक आदमी ऐसा था जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहता था, उन पर तबर्रा करता था। कहने लगे हमने उसको बड़ा मना किया, लेकिन जब वो नहीं रुका, हम रात को सोए, सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि उसकी शक्ल बंदर की हो चुकी थी। कहने लगे कि हमने था बंदर लेकिन बोलता था। हमने उससे पूछा ये क्या हुआ? कहने लगे कि रात को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं ज़ियारत हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर नाराज़ थे। मेरे आका ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तूने मेरे यार सिद्दीक़ अकबर पर तबर्रा किया है, इस तबर्रे की वजह से अल्लाह तेरी शक्ल को तब्दील कर दे। फरमाया जब वो कहते हैं कि जब सुबह हम उठे तो हमने देखा कि वो बंदा बंदर की शक्ल हो चुका था।
یہاں آپ کے جھنگ کے علاقے کا ایک واقعہ تاریخ موجود ہے۔ بہت بڑا آدمی فوت ہونے سے پہلے اس نے اجازت نامہ لے لیا تھا کہ میرے جو دفن کی جگہ ہے وہ سعودی عرب میں جنت البقیع میں دفن ہوں گا، لیکن شیخین کے اوپر تبرہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا، اس کے جو ورثاء تھے انہوں نے اجازت نامہ لینے وغیرہ میں جتنی لیٹ ہوئی، ان کو کہا گیا کہ آپ امانتاً زمین میں اس کو دفن کر دو۔ امانتاً اس کو دفن کیا گیا۔ ہفتے کے بعد کاغذ بن گئے، اجازت نامہ جب سامنے آیا، اس کی قبر کھولی تو اس قبر کے اندر انسان موجود نہیں تھا، اس قبر کے اندر خنزیر موجود تھا۔ اللہ کی قسم میرے ایمان کہتا ہے، آج بھی جا کر کسی بھی شیخین کے اوپر، کسی صحابی رسول کے اوپر، کسی اہل بیت کے اوپر تبرہ کرنے والے کی قبر کھول کر دیکھ لو، وہاں انسان موجود نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی کتا، خنزیر اور بندر ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے جن لوگوں کے بارے میں قرآن نے تو واضح کہہ دیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور نہیں ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی بھی دل کے اندر شک شبہ نہ لانا۔ بہت بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، اشارہ کر گئے باغ فدق کا۔ آج تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باغ فدق ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ مال فے ہے، یہ علماء جانتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ مال فے اللہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس کا تعین بھی قرآن نے کر دیا ہے۔ مال فے ہوتا کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے تھوڑے سے کھجور کے درخت، 13 درخت علماء نے لکھا ہے، کچھ علماء نے 11 درخت لکھے ہیں، کچھ علماء نے 9 درخت لکھے ہیں۔ 13 درخت کر لو، ان کی جو کھجور آتی تھی، ان کی جو آمدنی آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں اور اہل بیت کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میری سمجھنا، کتنے درخت تھے؟ سارے بولو، کتنے درخت تھے؟ یہ بات میری یاد کر کے آج جانا، جو کتا میرے صدیق کو بھونکے اس کو بولنا، کیا صدیق 13 درخت کھا جاتا کھجور کے؟ تجھے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ 13 درخت تھے، 13 درخت تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی اپنے خاندان، اپنی ازواج مطہرات، اہل بیت کے اوپر تقسیم فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب خلیفہ بنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت صدیقی میں آئی۔ کچھ علماء نے لکھا اماں عائشہ صدیقہ بھی آئیں، اماں حفصہ بھی آئیں، ازواج مطہرات بھی تشریف لے کے آئیں۔ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مال ہے یہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرمایا اللہ کے کسی نبی کا دنیا کا مال وراثت نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کی وراثت علم ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلی گئیں، ازواج مطہرات بھی چلی گئیں، کیونکہ ان کے علم کے اندر یہ حدیث نہیں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو یہ حدیث سنائی، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ بات کرنے کے بعد لیکن وہ جتنے بھی درخت تھے، وہ جو باغ تھا، اس کی تقسیم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ویسے ہی کرتے تھے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس باغ کی ویسے ہی تقسیم فرماتے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح تقسیم کرتے تھے جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی باغ فدق کی اسی طرح تقسیم کرتے تھے جس طرح کہ یہ تینوں خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں۔ عقل مندوں کو تو یہی بات بھی کافی ہے
کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھتے تھے جو صدیق نے فیصلہ کیا وہ حق ہے، جو حضرت صدیق نے فیصلہ کیا وہ صداقت پر مبنی ہے، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا وہ بالکل عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا وہ عین دین ہے، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا وہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ کیوں؟ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کو حق نہ سمجھتے تو وہ جب خلیفہ بنے تو کم از کم اس فیصلے کو تبدیل کر دیتے۔ تو میں کہتا ہوں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغ فدق کے معاملے میں انگلی اٹھاتے ہیں وہ اصل میں انگلی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ اٹھاتے ہیں۔ ارے یہ بتاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلط کام کریں، اللہ اکبر مشہور واقعہ ہے، ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عورت کھڑی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ دو قمیض پہنے، دو کپڑے، صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یہ دو کپڑے ہمیں ایک ملا آپ کو دو کیسے ملے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کے اس مجمع میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غلط فیصلہ کرتے اور سارے خاموش ہو جاتے؟ ارے وہ حضرت علی المرتضیٰ کیسے خاموش ہو سکتے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا شیر کہا ہے، جو فاتح خیبر ہیں، اللہ اکبر، جو حیدر ہیں، جن کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، جن کو اللہ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا، ارے ان کے بیٹے جن کی رگوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غلط سمجھا یزید کو تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اپنی جان دے دی، اللہ اکبر، شہید ہو گئے، اپنے سارے کے سارے خاندان کو شہید کرا دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غلط فیصلہ ہوا اور حضرت علی المرتضیٰ خاموش ہو گئے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو باغ فدق کا مسئلہ آپ حضرات کو سمجھ آیا؟ کوئی بندہ بھی بکواس کرے، خاص کر میں عوام الناس سے عرض کرتا ہوں، اس کو صاف جواب دو۔ ایک بادشاہ وقت ہے، 11 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، آپ کے پاکستان کے 2 ملکوں کے لگ بھگ بڑے ملک کا جو بادشاہ ہے وہ ایک کھجور کے 13 درختوں کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کرے گا یا ان پر کوئی غصب کرے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا حضور کی حدیث ہے یہ مال تو امت کا ہے، اس کی تقسیم اسی طرح ہوگی جس طرح میرے آقا نے کی، البتہ صدیق اکبر کا مال حاضر ہے، صدیق اکبر کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی محبت ہے۔ بہرحال چونکہ کل 22 جمادی الثانی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے ہی خلیفہ بنے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کی روتے ہوئے گزری، اکثر ان کے سر میں درد رہتا تھا، اکثر ان کو بخار رہتا تھا، اکثر ان کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ جب آخر میں بخار کی شدت ہوئی، آخری بخار تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا حضرت ہم آپ کے لیے حکیم بلواتے ہیں، کوئی اچھا حکیم آئے گا ہم اس سے آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے، حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو حکیم نے کیا کہا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حکیم نے مجھے کہا فعال لما یرید، فرمایا وہ حکیم ہے، جیسا وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ابن الخطاب کو صحابہ لے کے آئے کہ آج آپ ہی امیر المومنین کو مجبور کریں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت کی، شام سے ایک بہت بڑے حکیم اور طبیب کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیک کیا، طبیعت دیکھی، طبیعت دیکھنے کے بعد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری جسمانی کوئی بیماری نہیں ہے،
ان کو اندر کا ہی کوئی غم ہے، اندر کی ہی کوئی تکلیف ہے جو ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا امیر المومنین کیا مسئلہ ہے؟ اے خلیفۃ الرسول کیا تکلیف ہے، کیا غم ہے؟ فرمایا عمر کیا تجھے پتہ نہیں ہے صدیق کو کیا غم ہے؟ فرمایا جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس دن سے صدیق کو یہ غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں آقا کے بغیر کیسے گزارا کروں؟ ارے یہ امت کے محسن ہے، اللہ کی قسم، یہ آپ کے بچوں کے محسن ہے، یہ میرے بچوں کے محسن ہے، یہ مردوں کے محسن ہے، یہ عورتوں کے محسن ہے، یہ بڑوں کے محسن ہے، یہ بوڑھوں کے محسن ہے، یہ اسلام کے محسن ہے، یہ کلمے کے محسن ہے، یہ قرآن کے محسن ہے، مجھے کہنے دو بلکہ یہ صحابہ کے محسن ہے، یہ اہل بیت کے محسن ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی محسن ہے، کیونکہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جتنے لوگوں کے اسلام پر احسانات تھے میں سب کا بدلہ دنیا پر دے کے جا رہا ہوں، ایک صدیق اکبر کے احسانات اتنا ہے کہ میں دنیا پر ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، میں قیامت والے دن اللہ جنت کے اندر صدیق کو اس کا بدلہ عطا کرنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب چلا گیا، آخری اللہ اکبر بہت تکلیف، بخار آیا، سر میں شدید درد، اللہ اکبر ایک دن سمار کا وقت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا آج کیا وقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آج سموار اور پیر کا دن ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سموار اور پیر کے دن روانہ ہوئے تھے، مجھے بھی لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے بھی پیر والے دن اس دنیا سے روانہ کرے گا، خیال کرنا میری آج اگر موت ہو جائے تو مجھے آج کے دن ہی قبر کے اندر دفن کر دینا۔ اور کچھ آخری نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، فرمایا عائشہ یہ میرا مال ہے، یہ جو میرا سامان ہے، یہ سارا کا سارا سامان میں سے یہ ایک چادر ہے، یہ ایک اونٹ ہے، یہ ایک غلام ہے جو بچوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، فرمایا یہ تین چیزیں بیت المال کی ہیں، میرے یہاں دنیا سے جاتے ہی یہ ساری کی ساری تین چیزیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دینا۔ اور اپنے ہوتے ہی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے، مسلمانوں کا بادشاہ اور حکمران بنا کے گئے۔ اللہ اکبر، جب وہ تین چیزیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی گئیں، وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا صدیق اکبر اپنے پیچھے والوں کے لیے، اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھا بیٹی کے ہاتھ کے اندر کفن کا کپڑا ہے، نیا کپڑا ہے، یہ کیا ہے؟ ابا جان آپ کے لیے کفن منگوایا ہے۔ فرمایا مجھے اس نئے کپڑے کے اندر کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو جا رہا ہوں اپنے آخرت کی طرف، یہ نیا کپڑا کسی زندہ کے لیے زیادہ بہتر ہے، مجھے میری ان دو پرانی چادروں کے اندر کفن دے دینا تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے سرخرو ہو جاؤں۔ اور ایک وصیت فرمائی، فرمایا عائشہ یہ جتنا بھی میرا باقی مال ہے اس کے حصے کرنا، دو آپ کے بھائی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ساتھ آپ کی دو بہنیں ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان میں ہوں، میری ایک بہن اسماء ہے، یہ میری دوسری بہن۔ فرمایا وہ آپ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندھی تھی بنت خارجہ، فرمایا کہ وہ حاملہ ہیں، وہ ان کے حمل کے اندر جو ہے اللہ نے مجھے القاء کر دیا، وہ بچی ہے، جب وہ پیدا ہوگی تو اس کا بھی حصہ رکھنا۔ اور بعد کے اندر علماء نے لکھا ہے ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اللہ اکبر، یا آخری یہ وصیت فرما کے گئے، یہ وصیت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو اور مجھے سمجھا کے گئے، خیال کرنا کبھی اپنی بیٹی کا حق نہ مارنا، خیال کرنا کبھی بیٹوں کو تو دے دینا، بیٹی کا حق مار کے سب چیز بیٹوں کے حوالے نہ کر دینا۔ بھائیوں کو بھی بتا گئے جب بھائی آپس کے اندر جائیداد تقسیم کرنا، بہنوں کا بھی پورا حصہ نکالنا۔ اسی لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے،
بیٹی کی پیدائش پر غم زدہ نہ ہوا کر، بیٹی کی پیدائش پر پریشان نہ ہوا کر، بیٹی کی پیدائش کے اوپر غمگین نہ ہوا کر، بیٹی کی پیدائش کے اوپر خوشی منایا کر جس طرح بیٹے کی پیدائش کے اوپر مناتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں بڑی پیاری تھیں۔ اور یہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں بھی میں کہہ کے جاتا ہوں، اپنے نوجوانوں کو سمجھا کے جانا، اپنے ان بیٹوں کو سمجھا کے جانا کہ بہنوں کا خیال کرنا۔ ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے، اللہ اکبر، باپ کے چلے جانے کے بعد بیٹی انتہائی بعض اوقات قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتی ہے۔ بھائی گاڑیوں کے اندر پھرتے ہیں، بھائیوں کے بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، بھائیوں کے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، لیکن بہن کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بہن کا حق لے کے بیٹھے ہیں۔ جو جائیداد باپ کے حصے سے بہن کو ملنی تھی وہ نہیں دی۔ ایک تو وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے، دوسرا اس نے آ کر اپنی جائیداد کا حصہ مانگا تو بھائی ایسا ناراض ہوا کہ کئی سال ہو گئے بہن کے گھر چل کے نہیں گئے۔ جب تک باپ زندہ رہتا ہے، باپ کے گھر، ماں کے گھر بہنیں آتی ہیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد بہت سارے بدبخت ایسے بھی ہیں جو اپنے بہنوں کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، خوشی اور عید کے موقع پر بھی نہیں جاتے۔ کیوں؟ کہ اس میری بہن نے مجھ سے حصہ کیوں مانگا۔ بہت سارے ایسے جو شریف اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو علاقے میں اپنے آپ کو معزز کہلاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے تو بہن کو حصہ دیا ہے لیکن میری بہن نے لینے سے انکار کر دیا۔ کیا کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ کسی بھائی نے کہا ہو کہ میرا حصہ میری بہنوں کو دے دو، میں نہیں لیتا؟ بھائی انکار کیوں نہیں کرتا؟ سارا بہن کو کیوں نہیں دے دیتا؟ ہمیشہ بہنوں کو ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس بہن کو پتہ ہے مجھے میرے بھائی نے دینا نہیں ہے، اگر میں نے حصہ مانگ لیا تو یہ میرے باپ کی نشانی ہے، یہ میرے گھر آنا چھوڑ دے گا۔ ایک واقعہ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے آدمی کا جنازہ اٹھا، بڑی دنیا اس کے پیچھے، بڑا اپنے علاقے کے اندر سیاسی آدمی تھا، بڑا نامی گرامی آدمی تھا، بڑا چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، ذمہ دار آدمی، بڑا جنازے کے پیچھے پیچھے جب جنازہ پڑھ کے اس کی میت کو قبرستان لے جانے لگے، ایک عورت بھی ساتھ ساتھ چلتی گئی۔ جب قبرستان پہنچے انہوں نے کہا یہ عورت کیوں آ رہی ہے؟ اس عورت نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کی محبت اتنا ہے کہ بھائی کا جانا برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کہا ہاں آپ یہی سمجھ لو۔ جب دعا مانگ کے لوگ جانے لگے، کہنے لگے ایک دعا تم نے مانگی ہے، ایک دعا میں مانگتی ہوں، اس کے اوپر آمین کہتے جانا۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے میرا حق مارا ہے، تو اس سے قبر کے اندر پوچھنا، اللہ جس طرح اس نے مجھے پریشان کیا ہے قبر کے اندر اسے پریشان کرنا۔ اللہ 35 سال ہو گئے ہیں میرے باپ کو فوت ہوئے، اس نے میرا حصہ نہیں دیا، میرا حصہ لے کر قبر کے اندر چلا گیا، جس طرح اس نے مجھے ذلیل اور پریشان کیا تو بھی اسے ذلیل اور پریشان کرنا۔ اسی لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی ان بہنوں کا خیال کیا کر۔ باپ کے بعد یہ بھائی کی طرف ہی دیکھتی ہیں تو کچھ بھی نہ لے کے جا۔ بڑی بڑی بہنیں ہم نے دیکھی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی دنیا دے رکھی ہوتی ہے، لیکن عید تہوار کے موقع پر انتظار میں ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے میرا بھائی ہے میرے ساتھ چکر لگا لے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے، ہاتھ رکھ کے صرف اتنا پوچھ لے بہن تیرا کیا حال ہے، تو اس کی عید ہو جاتی ہے۔ لیکن کئی عیدیں گزر جاتی ہیں، بہن یاد کرتی رہتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں جان کیا ہوا؟ آپ ہر عید پر انتظار کرتی ہیں، ماموں تو آتے ہی نہیں ہیں۔ کہتی ہے میرے بیٹے میری بچیاں میں تو انتظار کروں گی، وہ تو بھائی ہے۔ آخر میں اتنا کہتی ہے جس پیر ہووے سو خیر ہووے سے۔ اسی لیے میرے بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری وقت یہ وصیت کر کے، یہ نصیحت کر کے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک آنے والی امت کو سمجھا گئے، قیامت تک آنے والے اپنے ماننے والوں کو سمجھا گئے، لوگوں خیال کرنا، اپنی بیٹی کا خیال کرنا، اپنی بیٹی کی عزت کرنا، اپنی بیٹی سے محبت کرنا، اپنی بیٹی کے پیدائش کے اوپر دل رنجیدہ نہ کرنا اور اس کو حق سے محروم نہ کرنا۔
فرمایا یہ نصیحت کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر فرمایا میرا جنازہ لے جانا، باہر رکھ دینا اور وہاں جا کر صلاۃ والسلام پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر کا دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اگر روضہ رسول اللہ کا دروازہ نہ کھلے تو مجھے روضہ رسول اللہ میں دفن نہ کرنا، جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کے بعد جب حضرت کا جنازہ لے کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے باہر رکھا گیا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر رکھا گیا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتی تھی، میرا ابا میرے گھر کے اندر دفن ہوں۔ اللہ اکبر فرمایا دروازہ کھولا اور آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، فرمایا حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دو۔ اور کچھ کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ اس وقت یہ تھا کہ پتہ نہیں دروازہ کھلے یا نہ کھلے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت نیند طاری ہو گئی، فوراً اٹھی، جا کے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ جب میری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے تو بہت سارے صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہم نے بھی سنا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کندھا مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے برابر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک کے برابر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ آخری چند باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عاشق رسول، اتنی زیادہ سنت کے اوپر عمل کرنے والے کہ جو چیزیں ان کے بس کے اندر تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، اور جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بس کے اندر نہیں تھی، اللہ نے ان کے اندر بھی حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا متبع بنا دیا۔ کیونکہ وفات کس دن ہونی ہے، وفات کتنی عمر میں ہونی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بس کے اندر نہیں تھا، لیکن سنت کے اوپر اتنے پابند تھے، سنت کے اتنے متبع تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ مماثلت ہو گئی۔ میرے آقا کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال کی عمر میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی سوموار والے دن، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی سوموار والے دن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میرے آقا کو بخار کی شدت ہوئی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بخار کی شدت ہوئی۔ آخری 15 دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سر میں درد رہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شدید سر میں درد رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی جھولی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں میرے آقا کا سر تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اس دنیا سے روانہ تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سرہانے موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غسل حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ جن برتنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، انہی برتنوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
زہر کے اثر سے ہوئی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی زہر کے اثر سے ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر ایک یہودی عورت نے دیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر ایک یہودی عورت نے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زہر جس کے ایک ساتھی کو ساتھ دیا تھا وہ شہید ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جس ساتھی کو زہر دیا گیا تھا وہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آخری عمر کے اندر اپنے مصلے پر اپنا خلیفہ نامزد کر کے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آخری عمر میں اپنا خلیفہ نامزد کر کے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دنوں کے اندر ان کے خلیفہ نے مسلمانوں کی امامت کرائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام کے اندر بھی ان کے خلیفہ نے مصلی کے اوپر امت کی امامت کرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر والے دن، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیر والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس روضہ عطر کے اندر دفن کیا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی روضہ عطر کے اندر دفن کیا گیا۔ صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی اسلام کے لیے شہید کر دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کو بھی اسلام کے لیے شہید کر دیا گیا۔ میں نے ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا، وہ فرماتے کہ ہم اپنے والدین کے اصحال ثواب کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کبھی حضرت صدیق اکبر کے نام پر بھی کسی نے مال دیا ہے؟ ارے وہ صدیق جس نے اپنی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لٹا دی، کیا کبھی کسی نے 100 روپیہ بھی اس نیت سے صدقہ کیا ہے کہ اللہ میں یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کر رہا ہوں؟ یقین کرو کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی روحانیت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکس نبوت تھے، یعنی جو کمالات اللہ نے نبوت کو عطا فرمائے تھے وہی کمالات اللہ نے صداقت کو عطا فرمائے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تاج والے کا غلام بنایا گیا تھا۔ اور انہوں نے فرمایا یہ تجلیات آپ نے سنا ہوگا، یہ صوفیاء کرام جو ہیں خانقاہ والے، کہ اپنے شیخ کی صحبت میں جو جتنا زیادہ مرید رہتا ہے اس کے اوپر شیخ کا اتنا زیادہ رنگ چڑھتا ہے، اللہ والے کا اتنا زیادہ رنگ چڑھتا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا تو ایمانداری سے بتاؤ اس کے اوپر نبوت کا کتنا رنگ چڑھا ہوگا۔ اور بہت سارے علماء نے لکھا کہ جو غار کی 3 دن اور 3 راتیں ہیں نا، ان 3 دن اور 3 راتوں کے اندر فرمایا حاجی صاحب نے لکھا اتنی عکس نبوت پڑا صداقت کے اوپر کہ جو نور نبوت سے نکلتا وہی نور صداقت سے نکلتا، عام آدمی پہچان نہ سکتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یہی وجہ بنی کہ فرمایا جب قباء کے موقع پر